سوال یہ ہے کہ بندہ دین کس سے سیکھے؟ میرے دوستوں، سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اور پھر اپنے بعد اپنے گھر والوں کو قرآن کے قریب لائیے، قرآن سیکھنے کے قریب لائیے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کر سارے جو ہے نا اہل سنت سے، تمام اہل سنت سے ایک عرض ہے میری ہاتھ جوڑ کر کہ میرے دوستوں، سب سے پہلے اپنی ترجیحات کا تعین کیجیے۔ آپ یہ اس بات کو سمجھیے کہ کون سی چیز آپ کے لیے پرائمری حیثیت رکھتی ہے اور کون سی چیز سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، کون سی چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے، کون سی چیز نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک رات میں 15 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک محفل کرنا یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے، لیکن جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے، وہ تو سب ایسے ہی لوگ ہیں بس، معاذ اللہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک رات میں محفل کرنے والے نعت خواں کو، جو کہ اکثر نعت خوانوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی دین سے وابستگی بھی نہیں ہوتی، ان سے آپ نماز روزے کے بنیادی مسائل پوچھ لیں، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتے، لیکن ان کو ہم سر پر بٹھا کر بیٹھ گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بڑے بڑے پروگرام کرنا یہی دین کی خدمت ہے۔ دیکھیں، میں محفل نعت کی معاذ اللہ مخالفت نہیں کر رہا، میں خود نعتیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور شوق سے پڑھتا ہوں، مجھے بہت شوق ہے، پسند ہے۔ نعتیں پڑھنا غلط نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے گا، محفل کرنا غلط نہیں ہے، ترجیحات کا تعین جو ہے نا یہاں پر غلطی ہے ہم سے، کہ دین سیکھنا ہماری جو ہے نا پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس کو دوسری چھوڑیں، تیسری چھوڑیں، بالکل ہی نیچے گرا دیا۔ یعنی ایک عالم دین جو ایک مدرسے میں مدرس ہوتے ہیں، 30 دن تک وہ 4-5 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں، ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 6,000 8,000، یہ حال ہے ہمارے اہل سنت کا۔ اور ایک نعت خواں جس کو دین کا ایک مسئلہ نہیں پتا، اس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ آواز کی نعمت دی ہے، وہ اسٹیج پر آ کے آدھا گھنٹہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور اکثر نعت خوانوں کا یہی حال ہے، ہاتھ اٹھاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ بھائی، آپ نعت پڑھنے آئے ہو، آپ کی ترجیح عوام ہے یا آپ کی ترجیح اللہ رسول ہیں؟ اکثر نعت خواں حضرات اٹینشن سیکرز بنے ہوئے ہیں۔ اٹینشن سیکر سمجھتے ہیں؟ پبلک کی توجہ حاصل کرنے والے۔ آپ اٹینشن سیکر بنے اللہ رسول کے لیے، پبلک کے لیے نہ بنے، لیکن ہم ان کو سر پر بٹھا کر ان علماء کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں جو پورا دن رات دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دین پڑھانے والے عالم دین کی تنخواہ 6-7 ہزار روپے، اور اسٹیج پر آدھا گھنٹہ ایک آ کر اچھلتا ہے، ہم 50,000 روپے اس پر نچھاور کر دیتے ہیں اور اس کی فرمائش بھی مانتے ہیں، الامان والحفیظ۔ یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ دین کے ساتھ نقصان ہے، دین کے ساتھ ظلم ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، جو ہماری عوام اہل سنت کر رہی ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کڑوا سچ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو گھول کر پینا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ دین کی خدمت کیا ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے مدارس کو مضبوط کریں۔ ہم 15 لاکھ ایک محفل میں اڑا دیتے ہیں، اور مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، آپ محفل کے بعد تصدیق کر سکتے ہیں پرائیویٹلی، کئی مدارس ایسے ہوتے ہیں جہاں الیکٹریسٹی کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ہم جب جامعہ میں زیر تعلیم تھے، ایک مرتبہ ہمارے استاد صاحب نے ایک مدرسے کا ذکر کیا، استاد صاحب نے بتایا کہ مدرسے کی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا، اس مدرسے کی انتظامیہ کے اوپر مدرسے کا بجلی کا بل 2 مہینے کا ادھار تھا، ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اسی علاقے میں 10-10 15-15 لاکھ کی محفلیں ہو رہی ہیں، الامان والحفیظ۔ یہ حال ہے، اور پھر ہم بولتے ہیں کہ مولوی حضرات کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اتنی برائیاں آ رہی ہیں، اتنے فتنے پھیل رہے ہیں، علماء کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کیا ہر چیز کی ذمہ داری علماء کی ہے؟ آپ نے دین کے ساتھ کیا کہ آپ ایک عالم دین کو مسجد میں نماز پڑھانے کی 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، 10,000 میں گھر چل جائے گا اس کا؟ 10,000 آپ تنخواہ دیتے ہیں، وہ اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ تو کرے گا۔ جب وہ گھر چلانے کے لیے کسب معاش میں لگے گا تو دین کی خدمت وہ کم سے کم کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ رزق حلال کمائے گا تو دین کی خدمت تو کم ہو جائے گی نا۔ جب دین کی خدمت کم ہو جائے گی تو دین کا کام کم ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم علماء کو فکر معاش سے آزاد کریں۔ ہم نے ان پروفیشنل نعت خوانوں کو فکر معاش سے آزاد کیا جو پورا دن گدھوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، رات میں آدھا گھنٹہ نعت پڑھتے ہیں، ہم 50,000 روپے دیتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کو گھر تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ پھر ہم بولتے ہیں کہ دین ترقی کیوں نہیں کرتا، کیوں آج دین پر یہ وقت آیا ہوا ہے؟ تو میری سب اہل سنت سے یہ عرض ہے، ہاتھ جوڑ کر، کہ میرے دوستوں اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے، دین سیکھنے کی طرف آئیے، تماشا نہ بنائیے دین کا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف چومیں اور اوپر رکھ دیں، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس پر عمل کریں، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا۔ قرآن پاک کو چومنا، دیکھنا، پڑھنا، ہر چیز عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کسی نے سمجھ کر پڑھی، میں نے خود سنا، ایک مفتی صاحب مسئلہ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت پورے رمضان میں سمجھ لی نا صحیح معنوں میں تشریح کے ساتھ، تو یہ ماہ رمضان میں پورا قرآن ایسے ہی تلاوت کر کے ختم کرنے سے بھی افضل ہے۔ جو دین کی راہ میں ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ حالت جہاد میں ہے،
جب تک وہ گھر نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اس پر نہ جانے کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عالم کی فضیلت 1000 عابدوں پر ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ یہ احادیث میں فضیلت آئی ہے علم دین سیکھنے سکھانے کی، لیکن ہمیں فیم، ہمیں شہرت، ہمیں کامیابی نظر آتی ہے اسٹیج پر اچھلنے میں۔ تو میں نعت خواں حضرات سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ کی ترجیح اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے، پبلک نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کی ترجیح اللہ رسول کی رضا ہو جائے گی، پبلک کی ترجیح متعین ہو جائے گی، پھر آپ دیکھیں ہر چیز میں نور ملے گا۔ آپ کو کھانا کھلانے کا شوق ہے نا، میں کہتا ہوں مدارس میں راشن ڈلوا دیں، یہ بھی تو کھانا کھلانا ہے۔ آپ کو کھانا کھلانے کا شوق ہے، آپ مدارس میں راشن ڈلوا دیں، یہ بھی کھانا کھلانا ہے۔ ہر چیز میں ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا پروگرام کریں تو ایصال ثواب ہو۔ آپ نے ایک بچے کو عالم دین بنا دیا اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ بہت بڑا ایصال ثواب ہے۔ ایک بچے کو عالم دین بنا دیا، اور یہاں ہماری توجہ نہیں ہے مدارس کی طرف۔ پھر کہتے ہیں کہ دین پر اتنے فتنے آتے ہیں، علماء کچھ نہیں کرتے۔ تو میرے دوستوں، علماء کی جہاں ذمہ داری اپنی جگہ ہے، تو پبلک کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ پبلک کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ پبلک اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کرتی۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم مولوی صاحب کو 10,000 روپے دیں نماز پڑھانے کے، وہ پورا دن مسجد میں ہی رہیں، ہمارے مسائل بھی حل کریں، پھر 1 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو پیچھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے امام صاحب ہمارا قرضہ لے کر بھاگ گئے بیچارے۔ الامان والحفیظ۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا اپنا گھر تو 2 لاکھ میں نہیں چل رہا، اور امام صاحب سے یہ توقع کر بیٹھے ہیں کہ بیچارے 10,000 روپے میں گھر چلا لیں گے۔ تو میرے دوستوں، بار بار ایک ہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے درس کے دوران بھی یہ بات عرض کی تھی جب پچھلے دنوں یہاں پر جب درس چل رہا تھا، کہ سب سے پہلے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات پر دین نافذ کریں، اپنی ذات پر دین نافذ کریں، پھر اپنے سے ماتحت لوگوں پر، اپنے دوستوں پر دین نافذ کریں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ جب آپ مر کر دنیا سے جائیں تو پیچھے اللہ رسول کے نام لینے والی لوگ ہی آپ کی نسل میں ہوں، تو آپ کی ترجیح مدارس دینیاں ہونے چاہیے، مساجد ہونے چاہیے، تاکہ مدارس مضبوط ہوں گے تو پھر نئے علماء بن کر آئیں گے نا۔ جب قوم کی یہ سوچ بن جائے گی کہ یار میں اپنے بچے کی تھوڑی آواز اچھی کر لوں، نوجوان کی جو ابھرتا ہوا نوجوان ہے اس کی یہ سوچ بن جائے گی کہ میں اپنی آواز اچھی کر لوں، اسٹیج پر ایک نعت پڑھوں گا 10,000 روپے مل جائیں گے، عالم بن کر معاذ اللہ مجھے کیا ملے گا۔ ہم نے تو یہی سوچ بنا دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علم دین کی عزت بڑھائیں۔ ہم نے علم دین کو جتنا اگنور کیا ہے نا، اتنا معاشرے میں شاید زمانے میں کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ بات سوچ لیں کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آپ خود کچھ کریں گے۔ آپ خود سے کچھ نہ کریں، آپ علم دین کو ٹوٹلی اگنور کر دیں، علم دین کو سمجھیں ہی نہ، کچھ اس کی حیثیت کو سمجھیں کہ دین سیکھے بغیر قومیں کامیاب ہو جائیں گی، تو کوئی بھی قوم علم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آج کی محفل کا یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کا عامل بنائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کے قریب آئیں، کچھ دین سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے گھر کے ایک بچے کو، اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، جتنے بھی دیے، اپنے گھر کے ایک بچے کو عالم بنائیں۔ جیسا ابھی جب سے کورونا کا مسئلہ چلا، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جو گھر کے مسائل حل کر سکے، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو کورونا تو ابھی آیا نا، 1-1.5 سال ہوا، دین کے فتنے کب سے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے جو ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ خاندان میں تو ہو، میں کہتا ہوں ہر فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے جو اپنے گھر والوں کو اس طرح کے فتنوں سے بچائے۔ دعا ہے کریم پروردگار ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔